اعلیٰ اداروں کے نام خط، سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور۔ ہم تحریک انصاف سے وابستہ تمام قیدی خواتین کا تعلق ان خاندانوں سے ہے جہاں پاک فوج سے محبت ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ملک میں قانون کی بالادستی چاہی اور پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانے کا خواب دیکھا۔ ہم نے ہمیشہ اپنی جماعت کے نظریے کی پیروی کی کہ اداروں کی عزت اور سربلندی سب سے مقدم ہے، اور اداروں کے ساتھ مل کر ہی ہم نے ملک کی ترقی کے عمل میں حصہ لینا ہے۔ ہمیں نہ تو کبھی اداروں سے ٹکراؤ کے لیے اکسایا گیا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی کبھی ماضی میں بھی اپنی ریاست کے خلاف کسی پرتشدد کارروائی کا حصہ بنا۔ ایک سیاسی جماعت نون لیگ نے مخصوص ایجنڈا کے تحت ہماری جماعت اور اداروں کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کی 9 مئی کی صورت میں۔ بلا شبہ 9 مئی واقعات قابل مذمت اور افسوسناک ہیں۔ حکومت وقت نے عمران خان، ہماری جماعت اور تمام کارکنان کے خلاف پرتشدد کارروائی کو اداروں کی جانب سے کیے گئے اقدام کا تاثر دیا۔ ہم رنجیدہ تھے اور لاہور کینٹ پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے۔ پوری دنیا میں شہری اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے پرامن احتجاج کرتے ہیں، جیسے UK کے شہری 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے اور امریکہ کے شہری وائٹ ہاؤس کے سامنے۔ ایسے ہی ہم بھی رنجیدہ ہوتے ہوئے گئے، مگر کسی پرتشدد کارروائی کے ارادے سے وہاں کا رخ نہیں کیا تھا۔ نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ وہ کون عناصر تھے جو غلط جوش و جذبے میں قانون کی حدود سے باہر نکلتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوئے۔ سیاسی کارکنان خواتین کو صرف انتقاماً قید میں رکھنا ہر معاشرتی تہذیب کے خلاف ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ صرف پنجاب میں ہی خواتین کو گرفتار کر کے مہینوں سے جیل میں رکھا گیا ہے، جبکہ احتجاج پورے ملک میں ہوئے تھے۔ واضح ہے کہ ایک سیاسی جماعت یعنی نون لیگ کی خواہش پر ہم خواتین کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے۔ خواتین PTI کی ایک بڑی قوت ہیں، اسی لیے سیاسی میدان میں آئینی اور جمہوری طریقے سے ہمارا مقابلہ کرنے کے بجائے اس جماعت نے ریاستی اداروں کا غلط استعمال کر کے ہمیں قید میں رکھا ہوا ہے تاکہ یہ اپنی جیت یقینی بنا سکیں۔ یہ سیاسی جماعت اور اس کے تمام نمائندے جو ہم قیدی خواتین اور کارکنان کی سزاؤں کے مطالبے کرتے نہیں تھک رہے، یہ وہی جماعت ہے جس نے سپریم کورٹ پر دہشت گرد حملہ کروایا۔ یہ وہی جماعت ہے جس نے چیف آف آرمی سٹاف پرویز مشرف کے طیارے کو، جبکہ اس طیارے میں 187 معصوم پاکستانی بالخصوص بچے بھی شامل تھے، دشمن ملک اتارنے کی کوشش کی۔ اس وقت اس حادثے کے تانے بانے انڈیا سے کیوں نہ جوڑے گئے؟ کیوں تحقیقات نہ ہوئیں؟ کیوں شور و غل مچا کر ان کی سزاؤں کا مطالبہ نہ کیا گیا؟ یہ نون لیگ وہی جماعت ہے جس کے نمائندوں نے افواج پاکستان کے اعلیٰ اہلکاروں کے نام لے لے کر ان کی تذلیل کی۔ اس جماعت کے پارلیمانی نمائندوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کر پاک فوج کو پاکستان پر بوجھ کہا۔ یہ تک کہا گیا کہ پاک فوج نے کوئی جنگ نہیں جیتی اور عوام کی بوٹیاں ان کی ہڈیوں سے کھینچ کر کھائی ہیں۔ اسی جماعت کے سربراہان نے وردی کے پیچھے دہشت گردی کا نعرہ لگوایا تھا۔ وہ تھی شہداء کی تذلیل، وہ تھی پاک فوج کی تذلیل کی کوشش، اور یہ سب کرنے اور کہنے والے پھر سے اعلیٰ عہدوں پر موجود ہیں اور محب وطن ہونے کی باتیں کر رہے ہیں۔ بلا شبہ 9 مئی ایک برا واقعہ گزرنے کی تاریخ ہے، مگر نون لیگ نے اس واقعے کو سیاسی کارڈ کے طور پر کھیلتے ہوئے بے گناہوں کو جیل میں مہینوں سے ڈال رکھا ہے۔ انہیں باغی، ملک دشمن اور دہشت گرد کہنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ ملک کے اصل دشمن یہ سیاسی جماعت نون لیگ ہے۔ ماضی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اور ان کی تمام تر چیزیں آن ریکارڈ ہیں، صرف شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اداروں سے اپیل ہے ہمیں اس جماعت کے رچائے گئے تماشے اور ظلم کا نشانہ نہ بننے دیا جائے۔ ہمارے آئینی اور جمہوری حقوق کو یقینی بنایا جائے اور اس جماعت کو غیر آئینی، غیر جمہوری اقدام سے روکا جائے۔ ہم اسی ملک کی بیٹیاں ہیں۔ ہماری عزت و وقار پاکستان کی عزت و وقار سے منسلک ہے۔ ہمارے آئینی جمہوری حقوق، بالخصوص ہمارے دین کے مطابق ہمارے حقوق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہمیں رہا کیا جائے۔
ہمیں ہمارے گھروں کو واپس جانے دیا جائے۔ ہم نے ہمیشہ فوج کو محافظ سنا اور مانا، تو ہم محافظوں سے، اداروں سے مثبت رد عمل کی امید کرتے ہیں، کیونکہ ریاست شاید ماں جیسی ہوتی ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ ہماری جماعت اور ہمارے اداروں کے درمیان یقین اور محبت کا تعلق پھر سے قائم ہو۔ خدا کرے ہم وہ صبح نو ضرور دیکھیں۔